السلام علیکم دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے چور پکڑنے کا صحیح طریقہ۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند بھی تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ پڑوسی ملکوں سے بھی اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ جنگ و جدل کا زیادہ قائل نہیں تھا، اس لیے جنگ سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ بادشاہ کی طرح اس کے جو شہزادے تھے وہ بھی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا۔ محل کے داروغے نے بہت کوشش کی کہ ہار مل جائے، لیکن ہار نہ ملا۔ اس نے انعام کا اعلان بھی کیا، مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا۔ آخر کار معاملہ بادشاہ تک جا پہنچا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں خدمتگاروں پر بھروسہ ہے، مگر افسوس ان میں سے کسی ایک نے نمک حرامی ضرور کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں۔ کوئی ایسا ذہین آدمی ڈھونڈا جائے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے، ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے اپنی قسمت آزمائی کی۔ انہوں نے نوکروں سے، خادموں سے، خادماؤں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا اور نہ ہی ہار کا کوئی سراغ لگایا جا سکا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی دربار میں داخل ہوا۔ وہ گدھے کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ دربار میں آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ جادوئی گدھا ہے، یہ آپ کا ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ اس بندے کا نام ابو ذر تھا۔ مگر کیسے؟ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، سب نوکر خادم خادمائیں باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی۔ جو ہی ہار چرانے والا اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا، یہ ڈھیچو ڈھیچو کی آوازیں نکالے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ہار سے غرض ہے، ہمیں گدھے کی ڈھیچو ڈھیچو سے غرض نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے بادشاہ سلامت کا ہار ملنا چاہیے۔ ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا۔ ایک خیمے میں گدھا باندھا اور دوسرے خیمے میں بادشاہ کے ساتھ خود بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں خادموں کو حکم دیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے، یعنی جس خیمے میں بادشاہ اور ابو ذر موجود تھے، اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائیں۔ سب باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے اور دوسرے خیمے میں داخل ہوتے گئے۔ ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگھتا اور باہر جانے کی اجازت دے دیتا۔ نوکر خادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سونگتے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک خادم کو پکڑا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آدمی آپ کا چور ہے، اس نے ملکہ صاحبہ کا ہاتھ چوری کیا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا، تم نے بڑی آسانی سے چور کو پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا گدھے نے تیری مدد کی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرے گدھے میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی اور مشہور کر دیا تھا، چور جب اس گدھے کی دم کو ہاتھ لگائے گا تو وہ گدھا بولنے لگے گا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا، کیونکہ یہ چور تھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ اس کے ہاتھ پر خوشبو لگی۔ اب اگر یہ ہاتھ گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتا تو اس کے ہاتھ پر خوشبو آ جاتی۔ میں سب کے ہاتھ سونگ رہا تھا اور سب کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں آ رہی۔ بس میں نے پہچان لیا کہ یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے کر آیا، اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ ابو ذر کو ڈھیروں انعام دیا۔ تو دوستو دیکھیں، ایک ایسی چیز، ایک ایسا ذی روح جو بے وقوفی کے لیے بہت مشہور ہے، لیکن چور پکڑنے میں اس نے کتنی مدد کی، یہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔